أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد، میرے بھائیوں، پردہ نشین خواتین کرام، ہمارے اور آپ کے لیے یہ موقع بڑا ہی حسین اور غنیمت ہے کہ ہمارے درمیان فضیلت الشیخ ثناء اللہ صادق تیمی حفظہ اللہ موجود ہیں، اور آپ کا یہ دعوتی دورہ آپ کے علاقے میں پہلی بار ہوا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے مرکز السنہ نے شیخ کے پروگرام کا اہتمام کیا. ہم مرکز السنہ کو اس بات کے لیے مبارکباد دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مرکز کو آگے مزید ترقی دے اور بھی دعوت کے کام میں اس کا تعاون فرمائے. شیخ محترم جو ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ کا تعلق صوبہ بہار سے ہے، اور شیخ محترم ہندوستان کی مشہور معروف ادارہ جامعۃ الامام ابن تیمیہ سے سند فراغت حاصل کی ہے، اور آپ نے پھر جے این یو یونیورسٹی میں عربک میں ایم اے کیا ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی آپ فی الحال مکۃ المکرمہ میں ائمہ حرم کے خطبے کا آپ ترجمہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے، اور اللہ رب العالمین کے احسان سے آپ مختلف جگہوں پر دعوتی دورے کرتے ہیں، مختلف رسائل میں آپ کے مضامین چھپتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین شیخ محترم کے علم و عمل میں اضافہ فرمائیں اور ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق دے. ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ شیخ محترم جس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے اس کو بغور سنیں اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہم فضیلت الشیخ کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں. جزاک اللہ خیر. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. معزز حاضرین، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جس موضوع کے تحت ابھی گفتگو کرنی ہے، موضوع ہے فائدہ رسانی کا تصور اور اسلام. یعنی کسی انسان کو فائدہ پہنچانے کا جو عمل ہو سکتا ہے، جو طریقہ ہو سکتا ہے، جو رویہ ہو سکتا ہے، اس بارے میں اسلام کی روشنی کیا ہے. اسلام ایک انسان سے، ایک مسلمان سے اس خاص پس منظر میں کیا مطالبہ رکھتا ہے، کیا تقاضا کرتا ہے.
قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. یہ سمندر میں جب لہریں آتی ہیں، سمندر کا پانی جب ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے، موجیں جب آپس میں ملتی ہیں، ٹکراتی ہیں، تو ان کی وجہ سے، تلاطم کی وجہ سے، ان کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اور پھر جھاگ بنتے ہیں. ہمارے بہار میں اس کو پھین بولتے ہیں. وہ جھاگ بنتے ہیں، کچھ دیر تک وہ نظر آتے ہیں اور پھر اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. اما الزبد فیذهب جفاء. یہ جو جھاگ ہیں یہ بے فائدے کی چیز ہے. یہ جو جھاگ ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فیذهب جفاء، تو یہ یوں ہی ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. سمندر بہت اہم چیز ہے، اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے. سمندر کا پانی آپس میں ملتا ہے، پانی کے آپس میں ملنے اور ٹکرانے کی وجہ سے وہ جھاگ بنتا ہے، لیکن اس جھاگ کا باضابطہ انسانی معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. چنانچہ وہ جھاگ تھوڑی دیر اپنی وجود کا احساس دلاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اور جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ. اور جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے یمکث، ٹھہر جاتی ہے، فی الارض، زمین کے اندر. فائدہ مند چیز جھاگ کی مانند نہیں ہوتی کہ نظر آئے اور ختم ہو جائے. جو چیز فائدہ مند ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ اپنا وجود ثابت کر دیتی ہے. پتہ یہ چلا اسلامی نظریے کے مطابق اگر مسلمان مفید اور فائدہ مند ہے تو ختم نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب، دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ مسلمان سے معاشرے کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ایک مسلمان ہے اور وہ اپنے آپ میں فائدہ مند وجود نہیں ہے، اس سے کسی کا بینیفٹ نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان اپنے مسلمان وجود کے باوجود ختم ہو سکتا ہے، فنا ہو سکتا ہے. جھاگ کی ضرورت انسانیت کو، سماج کو، اس دنیا کو نہیں ہوتی. جو چیز بے فائدہ ہوگی ختم ہو جائے گی اور جو چیز فائدہ مند ہوگی وہ باقی رہے گی. ہر چند کے اس فائدہ مند چیز کا کرنے والا آدمی دنیا میں رہے نہ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. جب انسان مر جاتا ہے، یہ مسلم شریف کی بات ہے، جب انسان مر جاتا ہے انقطع عنہ عملہ، تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. انسان کے مرتے ہی یہ ساری نمازیں، سارے روزے، یہ حج، یہ عمرہ اور اس قسم کی ساری عبادتیں اور بھی جو دوسرے اعمال حسنہ ہم کرتے ہیں، ہماری آنکھ ڈوبتی ہے، سانسیں ختم ہوتی ہیں اور اعمال کا یہ سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بالکل صحیح حدیث ہے اذا مات الانسان. جب انسان مرتا ہے، کوئی بھی انسان، الانسان مطلب کوئی بھی انسان جب مرتا ہے انقطع عنہ عملہ، تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں الا من ثلاث. لیکن 3 عمل باقی رہتا ہے. جب اس 3 عمل پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ 3 عمل باقی اس لیے رہتا ہے کہ اس 3 عمل کا نفع جاری رہتا ہے. جس چیز کا نفع جاری رہے، جس کا فائدہ لوگوں کو ملتا رہے، کرنے والے کے مرنے کے باوجود وہ کام چلتا رہتا ہے. اور صرف کام چلتا نہیں رہتا، اس کا جو بھی فائدہ ہو سکتا ہے وہ کام کرنے والے آدمی کو ملتا رہتا ہے. رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا من صدقۃ جاریۃ. صرف صدقہ نہیں کہا، ایسا صدقہ جو جاری ہو. کیا مطلب؟ آپ نے کہیں کوئی مدرسہ کھول دیا، آپ نے کہیں کوئی یتیم خانہ کھولا ہے، آپ نے کہیں کوئی نل گڑا دیا ہے، آپ نے کہیں کوئی کنواں کھودا ہے، آپ نے کوئی سڑک بنائی ہے، آپ نے کوئی لائبریری قائم کر دی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ نے ایک کام کیا، آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ نے جو کام کیا وہ کام جاری ہے، تو اس کا فائدہ آپ کو لگاتار ملنا ہے. آپ کے مرنے کے باوجود آپ کے اکاؤنٹ میں یہ بیلنس خود بخود چڑھتا چلا جائے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریۃ. ایسا صدقہ جو جاری ہو. آپ نے صدقہ کیا، وہ صدقہ جاری ہے، لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے، اس لیے جب تک وہ چیز فائدہ لوگوں کو دیتی رہے گی اس کا فائدہ آپ کو ملتا رہے. او علم
ينتفع به، یا انسان ایسا علم چھوڑ کر کے جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کلیئر کر دیا، اسلام کا یہ نظریہ یہاں پہ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ سامنے آتا ہے. او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. آپ تو علم چھوڑا آپ نے اور آپ کی موت ہو گئی، لیکن آپ کے اس علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو دنیا میں فائدہ مل رہا ہے، اور آپ کے اس علم کا فائدہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے قبر میں آپ کو مل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کو روشن کر رہے ہیں، جنت کی کھڑکیاں آپ کے لیے کھولی جا رہی ہیں، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بننے کا وہ ذریعہ لگاتار آپ کا وہ علم آپ کے لیے ہو رہا ہے. او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یعنی آپ نے ہر وہ کام جو دنیا میں کیا ہوا ہے اور جس کا فائدہ باقی ہے تو اس کا ثواب بھی باقی ہے. کام کا فائدہ ختم، ثواب ختم. نماز آپ نے اپنے لیے پڑھنی تھی، آپ نے پڑھی نماز ماشاءاللہ، لیکن اب اس نماز کا جو آپ نے پڑھی ہے اس کا فائدہ بتاتا ہے کسی کو نہیں مل رہا، آپ کو بھی کوئی ثواب نہیں مل رہا ہے. آپ کی زندگی کے ساتھ وہ نماز ختم، اس کا ثواب ختم ہے. لیکن آپ نے صدقہ ایسا کیا جس کا فائدہ لوگوں کو مل رہا ہے تو اس کا ثواب بھی ایٹومیٹیکلی آپ کو مل رہا ہے، لازمی طور پہ آپ کو مل رہا ہے. آپ نے علم چھوڑا، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ علم کا فائدہ آپ کو لگاتار آپ کے مرنے کے باوجود آپ کی قبر میں آپ کو مل رہا ہے. یہ عمل ختم نہیں ہوتا. آپ نے ایسی اولاد چھوڑی ہے اپنے پیچھے جو آپ کے لیے دعا کرتی ہے، صالح اولاد. اچھی تربیت کی آپ نے، دین اسلام سکھلایا، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کرائی، بتلایا کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، اور صحیح طریقے سے ایک اچھے مسلمان کی طرح اس کی تربیت کی. وہ آپ کی موت کے بعد آپ کے حق میں دعائے خیر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خیر کو صرف اس کے لیے نہیں رکھا، اس کا فائدہ آپ تک جاری کیا. کیوں؟ یہ جو عمل ہے وہ لگاتار جاری ہے. صالح اولاد کی دعا لگاتار جاری ہے، صالح اولاد کے نیک اعمال لگاتار جاری ہیں، تو اس کا فائدہ آپ کو بھی مل رہا ہے. جہاں جہاں عمل کا فائدہ باقی رہے گا، ایک انسان اپنے وجود کے ذریعے یا کسی عمل کے ذریعے مفید رہے گا، تب تک اس کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد اس کو مل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. پتہ یہ چلا اسلام بنیادی طور پہ ایک انسان سے یہ چاہتا ہے، ایک مسلمان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ جہاں بھی رہے خیر کا ذریعہ بنا رہے، جہاں بھی رہے فائدے کا ذریعہ بنا رہے، جہاں بھی رہے لوگوں کو اس سے ملتا ہو. مسلمان دینے کی نظر سے دنیا کو دیکھتا ہو، لینے کی نظر سے دنیا کو نہیں دیکھتا. مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یہ جو اونچا والا ہاتھ ہے نا، نیچے والے ہاتھ سے زیادہ اچھا ہے. دینے والے ہاتھ سے لینے والا ہاتھ اچھا نہیں ہو سکتا. جو ہاتھ دینے والا ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اور جو لینے والا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. جب آپ اس نظریے کے ساتھ اس دنیا کو دیکھیں گے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نے اپنی جان کا سودا، آپ نے اپنی مال کا سودا، آپ نے اپنے وجود کا سودا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوچ کر اور اس ایمان کے ساتھ کر دیا ہوا ہے کہ آپ کو جنت ملے گی، تو آپ دنیا کو دینے کے بارے میں سوچیں گے، لوگوں کا فائدہ کرنے کے بارے میں سوچیں گے. اور جب جب آپ لوگوں کا فائدہ کرنے کے بارے میں سوچیں گے، تب تب آپ کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی، اور دنیا تلوار سے آپ کو کاٹے گی اور آپ کی گردن کٹے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا کاٹے گی ہی نہیں. یہ دنیا بہت مفاد پرست واقع ہوئی ہے، یہ دنیا بہت مفاد پرست واقع ہوئی ہے. کفر اور اہل کفر جو اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، ان کو دنیا بہت محبوب ہے. جب ان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ دنیاوی زندگی میں آپ کی وجہ سے ان کا فائدہ ہو رہا ہے، وہ آپ کو پوجنے لگے گے، آپ کو مٹانے کے بارے میں نہیں سوچیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے، اللہ کی یہ سنت ہے اس زمین پہ کہ کوئی بھی مفید چیز ضائع نہیں جاتی. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے وہ چیز ضائع نہیں جاتی، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. یعنی اگر آپ اس ہندوستان میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، اپنی قوت باضابطہ منوانا چاہتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مفید بنائیے، فائدہ پہنچائیے لوگوں کو. آپ کا وجود لوگوں کو دینے والا ہو، لوگوں سے لینے والا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جب سب سے پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے. حدیث کے الفاظ ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے، جیسے کسی چیز کو ہم بند کرتے ہیں، کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ڈھانپنا. جب کسی شیشے کو، بوتل وغیرہ کو ڈھانپتے ہیں نا، اس کے لیے جو ڈھانپتے ہیں اس کو عربی میں اس کے لیے
اس غطا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. غطنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جیسے مجھے ڈھک لیا ہے نا مضبوطی سے. ثم ارسلنی، پھر چھوڑا اور کہا پڑھو اقرا. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں. یہ بخاری شریف کی بابو کیف بدأ الوحی کی پہلی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں. پھر پکڑا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا پڑھو. کہا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا. تیسری مرتبہ پھر زور سے بھینچا اور کہا اقرا، پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما انا بقاری. چوتھی مرتبہ میں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ پوری آیت نازل ہوئی اور لگ بھگ تمام مسلمانوں کو یہ بات معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ 5 آیتیں دے کر حضرت جبریل امین علیہ السلام جانے کو تو چلے گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث مروی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈرے ہوئے عالم میں، خوف کے عالم میں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ آپ کے بدن کا یہ حصہ جو گردن اور کندھے کے درمیان ہے ترتجف بوادرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ حصے کانپ رہے تھے. اور انسان جب بہت زیادہ ڈرتا ہے نا تو یہاں کپ کپی پیدا ہوتی ہے، گوشت ہلنے لگتا ہے. اس کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. انی اخاف علی نفسی، مجھے ڈر، میں ڈرا ہوا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ختم کر دیا جائے. اس پوری کیفیت میں ایک اصول تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ مفید ہو جائیے تو دنیا آپ کو ختم نہیں کر سکتی. مفید چیز زمین میں اپنے آپ کو گاڑ لیتی ہے، منوا لیتی ہے. دوسرا اصول اس پوری انسانی زندگی کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس کیفیت میں دیکھا، لٹے لٹائے ڈرے حالت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری پریشانی کی کیفیت میں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. ابشر، آپ خوشخبری قبول کیجیے، اے محمد آپ خوشخبری قبول کیجئے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ہرگز ہرگز یہ ممکن نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا کر دے، ناکام کر دے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا، ناکام، بے مراد نہیں کر سکتا. کیوں؟ واللہ لأنک تصل الرحمہ. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا لأنک تصل الرحمہ، لأنک تنصر المظلومہ، لأنک تقری الضیف، لأنک تحمل الکلا، لأنک تنیب علی نوائب الدہر. اے نوائب الحق، اے محمد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع اور برباد نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اتنی اعتماد کے ساتھ ایک سماج کی ایک عورت، اتنے اعتماد کے ساتھ جس کے پاس ابھی اسلام نہیں آیا ہے، جس نے ابھی دین کی یہ روشنی حاصل نہیں کی ہے، اتنے اعتماد کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ابھی نبوت سے سرفراز ہو ہی رہے ہیں اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹھیک طریقے سے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس وقت ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زندگی کی، اس کائنات کی ایک سچائی سمجھا رہی ہے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں. کیوں ضائع نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں. کیوں ضائع نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ آپ ایسے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. کیوں ضائع نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ آپ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے. کیوں ضائع نہیں کر سکتا؟ اس لیے ضائع نہیں کر سکتا کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. اس لیے کہ حق کے معاملے میں جب کوئی مظلوم ہوتا ہے تو آپ اس کی مدد کے لیے سامنے آتے ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا وجود فائدہ مند وجود ہے. آپ کی وجہ سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کا فائدہ ہو یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قسمیہ حلفیہ بیان ان کے اس شعور کو بتا دیتا ہے، ان کے اس شعور کو بتلاتا ہے کہ ایک عورت بھی کتنی سمجھدار ہو سکتی ہے، کائنات کی اس سچائی کو کتنی مضبوطی سے انہوں نے سمجھا ہے، اور جو سچائی انہوں نے بیان کی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اصول کا درجہ ہے. صرف بیوی کی اپنے شوہر سے محبت کا یہ نتیجہ نہیں ہے.
یہ فیصلہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنایا ہے کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، یہ ایک بیوی کی صرف محبت اپنے شوہر سے نہیں ہے، یہ ایک شعور کی آنکھ کا تقاضا ہے، یہ ایک عقل کا تقاضا ہے کہ جو آدمی مفید ہو، فائدہ مند ہو، وہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ سے سماج کا فائدہ ہو رہا ہے تو آپ برباد نہیں کیے جائیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر خود کو منوانا ہے، سماج میں عزت و وقار حاصل کرنی ہے، معاشرے میں اپنے آپ کو بنا کر دکھانا ہے، اور خاص طور سے ایک غیر مسلم ملک میں رہ کر کے اپنی حفاظت بھی کرنی ہے اور اپنی دعوت کو وہاں تک پہنچانا بھی ہے، تو آپ کو یکساں طور پہ مکمل طریقے سے مفید بن کر رہنا۔ آپ ملک کی ضرورت بن جائیں، ملک آپ کی ضرورت ہو، اس کی نوبت رہا ہے۔ جس دن یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ مسلمان خود ضرورت بن جائے، مسلمان کسی کا محتاج ہونے کے بجائے لوگ مسلمانوں کے محتاج ہو جائیں، مسلمان دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہے، لینے کے بارے میں نہ سوچے، مسلمان کا ہاتھ اونچا رہے اور بقیہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا ہاتھ نیچا ہو جائے، تو مسلمان کو اپنے وجود کی لڑائی ہندوستان میں نہیں لڑے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ اعلیٰ ترین نمونہ ہے اور واضح ترین نمونہ ہے۔ پورا مکہ ایک طرف اور رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فائدہ پہنچانے والا اخلاق ایک طرف۔ جن کے گھروں میں مرد نہیں ہیں، عورتیں بیوہ ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی ساگ سبزی بازار سے لا دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنا بوجھ نہیں اٹھا پاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا بوجھ اٹھا دیتے ہیں۔ جو لوگ کسی معاملے میں کسی قابل نہیں ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وہ کام کر دیتے ہیں، اور وہ پورا معاشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کا مخالف ہونے کے باوجود یہ شہادت دیتا ہے، یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد امانت دار ہے۔ اور یہ امانت داری کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کسی نے امانت رکھی ہوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خیانت نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پوری سماجی زندگی میں امانت کا باضابطہ ایک طے کرتے۔ یہ جو زندگی رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیا ہے اور جس کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی پوری زندگی میں فتح و نصرت سے نوازا، اس کے پیچھے دراصل آپ اپنے اس پورے پیغام کے ساتھ بھی مفید تھے اور اپنے اخلاق و کردار کے ساتھ بھی سماج کے لیے مفید تھے۔ جب آپ نے اس دعوت کی شروعات کی تو لوگوں سے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت کی شروعات بھی کی تو لوگوں کو یہ بتلایا کہ اس دعوت میں فائدہ کس کا ہے، کامیابی کس کی ہے، تمہاری ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا لَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ گاؤں والے ایمان لے آتے تو ہم ان کے اوپر آسمان کی برکتیں کھول دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت کا یہ راستہ بھی بتلایا کہ یہ جو دین ہے، یہ دین میں ہمارا فائدہ بعد کا مرحلہ ہے، سب سے پہلے تمہارا فائدہ ہونے والا ہے۔ تو ہم جس دین کے داعی ہیں، جس دین کے ماننے والے ہیں، اس کی بنیاد بھی لوگوں کا مفاد ہے، اس کی بنیاد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے زندگی جیتا ہے۔ پورے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہت سارا خطاب کیا، لیکن جب ایک خطاب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کنتم خیر امت کہہ کر کے باضابطہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا اور بتلایا کہ تم کون ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ڈیمونسٹریشن دیا وہ یہ دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے اچھے لوگ ہو جو لوگوں کے لیے نکالے۔ یعنی مسلمان کا وجود ہمیشہ اپنے کے بجائے دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ ہم آئے ہی ہیں دنیا میں اس لیے کہ ہم لوگوں کا فائدہ کریں گے، ہم آئے ہی ہیں اس لیے کہ یہ جو ایمان کی نعمت ہمارے پاس ہے انشاءاللہ یہ نعمت ہم کسی دوسرے تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے جتنا کام لے لے گا انشاءاللہ ہم کر گزریں گے، اس کے دین کا، اس کے بندوں کا جتنا فائدہ ہو پائے گا ہم کریں گے۔ حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم کے دربار میں جاتے ہیں، رستم اپنے پورے آن بان شان کے ساتھ زبردست طریقے سے کرسیاں لگی ہوئی ہیں، تاج
सरों पे हैं, उनके जो हवाशी मवाशी हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, अजीब व गरीब कैफियत, बड़ी बड़े टैंक रखे हुए हैं, उनके हथियार हैं, और जो एक बादशाहाना शानो शौकत हो सकती है वो सब कुछ है। हज़रत रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से गुजर रहे हैं, और जब उनके पास जाते हैं गुजरते हुए, एक बद्दू आम सा आदमी इतने बड़े बड़े लोगों के पास जा रहा है, हाथ में नंगी तलवार है, और ऐसे नहीं जा रहा है, अपनी उस तलवार से काटता हुआ जा रहा है कालीनों को, और जा करके जो कुर्सी खाली है रुस्तम के बिल्कुल आमने सामने हज़रत रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा करके बज़ाब्ता बराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। जो दूसरे लोग हैं वो तलवार सोचते हैं कि रुस्तम इशारा करता है नहीं, और हज़रत रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, आया हूँ तब जब बुलाया गया हूँ, ऐसे नहीं आ गया हूँ, बुलाया गया हूँ इसलिए आया हूँ। रुस्तम को याद आता है कि ये आदमी उस कौम से ताल्लुक़ रखता है, जाहिल निपट कौम, बेवकूफ़ कौम, आपस में लड़ती है मरती है सिर्फ पेट पालने के लिए। रुस्तम कहता है लगता है फिर खाना पीना घट गया है, गल्ले ख़त्म हो गए हैं, तो यहाँ तक इस तरह से परेशान होने की क्या ज़रूरत थी, बताते हम सामान वामान भेज देते खाने पीने का, तुम इतना परेशान होकर के यहाँ क्यों चले आए। हज़रत रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बज़ाब्ता इस्लाम की सच्चाई उस आदमी को, उस रुस्तम को, उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरी ईमानदारी से, पूरी कुव्वत हमास के साथ बतलाया। रुस्तम को समझाया कि तुम्हें ये गलत फहमी हो रही है कि हमारे पेट की आग ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है, तो सुनो अब हम वो बद्दू नहीं हैं। इन्नल्लाह अब्तासना लिनुखरिजन नास मिन इबादतिन नास इला इबादतिल्लाह व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला साअतिहा व मिन जौरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम। ए रुस्तम, वो ज़माना ख़त्म हुआ जब हम पेट की आग बुझाने के लिए तुम्हारे पास आते थे, तुम थोड़ा बहुत फेंकते थे हमारी जानिब लुक़्मे और हम उन्हें लेकर के फिर वापस चले जाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने, इन्नल्लाह अब्तासना, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भेजा है, लिनुखरिजन नास मिन इबादतिन नास इला इबादतिल्लाह, कि हम लोगों को लोगों की इबादत से निकाल कर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगा दें। व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला साअतिहा, लोग जो दुनिया की तंगी में फंसे हुए हैं, इस तंगी से निकाल कर दुनिया की जो कुशादगी वुसअत है उसमें ला दें। व मिन जौरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम, और तुमने इंसानों के ऊपर ये जो जुल्म रखा हुआ है, ये जो जबर रखा हुआ है, ये जो तुमने लोगों को गुलाम बनाकर रखा हुआ है, हम इसलिए आए हैं कि इस गुलामी से लोगों को निकाल कर इस्लाम के शाहराए अदल व इंसाफ पे गामजन कर दें। तो हम खुद अपने लिए नहीं आए हैं, इंसानियत के लिए आए हैं। हमारा वजूद अपने मफाद के लिए नहीं है, अपने फ़ायदे के लिए नहीं है, इंसानियत के फ़ायदे के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बयान की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह तआला इस कायनात में क्या काम लेने वाला है, तो फरमाया वयज़अु अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बयान करता है, फरमाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस दीन इस्लाम के पैगाम के ज़रिए उनके ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ है, इंसानों के ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ है, लादीनियत का बोझ, इंसानों के ऊपर जो शिर्क का बोझ पड़ा हुआ है, इंसानों के ऊपर इंसानों की इबादत का जो बोझ पड़ा हुआ है, इंसानों के ऊपर जो गुलामी का बोझ पड़ा हुआ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बोझ को हटाते हैं। जो बेड़ियां इंसानी कदमों में डाल दी गई हुई हैं, उन बेड़ियों को खींचते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियादी तौर पे इंसानियत को बचाने का, लोगों को फ़ायदा देने का काम। यानी अगर थोड़ा समझदारी से गौर कीजिए तो इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि इस्लाम का पूरा मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत और कुरान हकीम की आयात के हवाले से अगर देखिए तो पता चलता है दरअसल अल्लाह तबारक व तआला ये बताना चाहता है कि तुम्हारे लिए हमने तो जन्नत रखी हुई है, तो ये दुनिया तुम हमारे लिए, हमारे बंदों की भलाई के लिए सर्फ कर दो। और जब ऐसा करने के लिए मुसलमान तैयार हो जाए, और जब जब ऐसा किया गया तो फ़ायदा क्या हुआ, और जब जब करेंगे ऐसा तो क्या फ़ायदा होगा। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी कौम से ये कहा कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के अलावा लोगों की पूजा करते हो, लोगों की इबादत करते हो, अपने हाथों से बनाते हो और इन्हें पूजते हो, तो उसमें एक दलील हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और भी दी। दलील क्या थी? तअबुदून मा ला यनफउकुम व ला यदुरुकुम उफ़्फ़िल लकुम व लिमा तअबुदून मिन दुनिल्लाह। क्या तुम उसकी इबादत करते हो जो न तुम्हें फ़ायदा पहुंचा सकते और न तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते। उफ़्फ़िल लकुम व लिमा तअबुदून मिन दुनिल्लाह, तुम्हारे ऊपर भी अफसोस और उस पर भी अफसोस
جس کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی گویا کہ ایک اصول دیا، عبادت اسی کی جائے گی جو فائدہ دینے کی صلاحیت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر فائدہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور بقیہ سارے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیر سایہ اس کے فضل و کرم کی وجہ سے ہی کسی کو فائدہ پہنچا سکتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس قابل ہے کہ وہ پوجا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ جب جب انسان اپنے اندر فائدہ پہنچانے کی صلاحیت بڑھاتا چلا جائے گا، تب تک اس کے اندر، دوسری قوموں کے اندر اسے اگر پوجنے کی نہیں تو اسے بہت زیادہ وقار دینے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس زمانے میں سچن تندولکر ہندوستان کے بڑے کرکٹر رہے ہیں، جس زمانے میں یہ بہت اچھا کرکٹ کھیلتے تھے تو ان کو پوری قوم، ہندو قوم بھگوان بولتی تھی۔ کرکٹ کے معمولی میدان میں سچن تندولکر جب اچھا اسکور کرتا ہے تو ہندو قوم اسے بھگوان بنا لیتی ہے۔ نریندر مودی کے نام پہ باضابطہ مندریں قائم کر دی گئیں، اس لیے کہ ہندو قوم کو یہ لگا کہ ان سے ہمارا فائدہ ہونے والا ہے، یہ ہمارے لیے لابھدائک ہے، یوزفل ہے، یہ فائدہ پہنچائے گا، تو لوگوں نے اس کا مندر بنا دیا، اس کے نام سے مندر بنا دیا۔ مسلمان اگر اس دنیا میں، اس ہندوستان میں اسی طریقے سے مفید بن جائے تو میں پورے یقین اور چیلنج کے ساتھ انشاءاللہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم یہ وہم پرست قوم، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر پوجنے والی، اپنے آپ میں ایک نسبتاً بزدل قوم، آپ کو مٹانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی، ختم کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ تب اگر یہ آپ کی پوجا نہ بھی کرے تو بھی آپ کا احترام کرنا ضرور شروع کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ مختلف طرق سے آئی ہے حدیث، کلام ہے حدیث کے اوپر، لیکن بہت ساری طرق سے آنے کی وجہ سے حدیث ایک درجے پہ جا کر حسن کا درجہ اختیار کر لیتی ہے، جہاں استدلال اس سے درست ہو جاتا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو حسن کہا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا۔ لوگوں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَأَنْ أَخْرُجَ فِي حَاجَةِ أَخِي خَيْرٌ لِّي مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ یعنی مسجد المدینہ شہراً، اور میں اپنے ایک بھائی کے کسی کام میں لگا رہوں، اس کی کوئی ضرورت پوری کروں، یہ میرے نزدیک اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں۔ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ میرے نزدیک محبوب یہ ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کی کوئی مدد کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف میں بھی ہوگی، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک مسلمان کی مدد میں رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ زندگی کا جو یہ ڈھانچہ ہے، ایک مسلمان کے فائدہ پہنچانے کا جو یہ رویہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پسند ہے اور رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنا پسند ہے، اور جب ایسا معاشرہ بنانے میں مسلمان کامیاب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے ایک انسان کو نواز سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مرحلہ یہ دیکھیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی مر رہا ہے، بولو قامت علیہ القیامت، ایک آدمی مر رہا ہے، یعنی اسے ایسا لگ رہا ہے کہ اب تک قیامت آنے والی ہے، اب تک اس کی جان جانے والی ہے، اور اس کے باوجود اسے اگر یہ یقین ہے کہ وہ ایک درخت لگا سکتا ہے، فلیغرس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اسے وہ درخت لگا دینا چاہیے۔ سوچئے کہ جو آدمی مر رہا ہے جب وہ درخت لگائے گا تو اس درخت کا فائدہ اسے کہاں سے ملے گا؟ نہ تو وہ پھل کھا سکتا ہے بیچارہ، اور نہیں سائے میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ مر بھی رہا ہو اور اسے یہ یقین ہو کہ وہ ایک درخت لگا سکتا ہے، فلیغرس، تو اسے لگا دینا چاہیے۔ کیا مطلب؟ آپ نے لگایا ہے، فائدہ کسی نہ کسی انسان کو تو ضرور ملے گا، اور جب وہ فائدہ ملے گا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اسلام کا پورا یہ نظریہ، پوری زندگی کا جو خاکہ ہے،
جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہماری زندگی جنت کے عوض خرید لیتا ہے تو پھر وہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اپنی دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر دنیا والوں کے لیے لگا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب و غریب کہہ لیجیے رویہ ہے، عجیب و غریب اللہ کی سنت ہے کہ جب جب مسلمانوں نے اس خاص نظریے کے ساتھ، اس خاص اعتماد کے ساتھ، اس خاص یقین کے ساتھ اپنی دنیا کو دنیا والوں کے لیے لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا ان کے قدموں میں لا کر ڈال دی۔ یہ اس دنیا کی اپنی سنت ہے، یہ اس کو زیادہ ملتی ہے جو اس سے زیادہ بھاگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا کی سیادت جب دی، امانت کا حال یہ تھا کہ پوری دنیا کی دولت مسلمان کے ہاتھ میں ہے، قیصر و کسریٰ کا پورا خزانہ مسلمان کے ہاتھ میں آ گیا ہوا ہے، اور ہر آدمی لینے سے اس لیے کترا رہا ہے کہ بھائی یہ دور ہی رہے تو اچھا ہے۔ یہ کیفیت کہ ہم لوگوں کو دے رہے ہوں، ہم سے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی میں جب یہ مرحلہ آیا ہے تو دیکھتے دیکھتے اتنی کم مدت میں انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا پڑھا لکھا آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی مختصر مدت میں کوئی قوم اتنی لمبی چوڑی جگہوں پہ، اتنی لمبی چوڑی دنیا پہ حکومت کیسے قائم کر سکتی ہے۔ یہ مفاد سے دوری، اس دنیا کو جب ہم نے اپنے دل سے نکال دیا اور ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم دراصل فائدے کا منارہ بن کر رہیں گے، ہم دراصل وہ رہیں گے کہ ہم سے انسانیت کا فائدہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے کھول دیے۔ انسانی زندگی میں انسان کے مفید ہونے کا ایک تجربہ عام طور پہ سارے لوگوں کو ہوتا ہے دوا کے معاملے میں۔ ہم کتنے پیسے خرچ کر کے دوا کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو لا قدر اللہ اگر کینسر ہو یا اس قسم کا اور کوئی مرض ہو اور ڈاکٹر بے انتہا مہنگی دوا تجویز کرے تو ہم اپنی زمینیں، جائیداد، تجارت، ساری چیزیں بیچ کر دوا خریدتے ہیں۔ دوا اس لیے خریدتے ہیں کہ اس دوا سے فائدے کی امید ہو۔ جس دن اس دوا کی ایکسپائری ڈیٹ آتی ہے، یعنی جس دن وہ دوا آپ کو فائدہ پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی، اس دوا سے آپ کا فائدہ نہیں ہوتا، آپ ہزاروں لاکھوں روپے میں خریدنے کے باوجود اس دوا کو ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ آپ اپنی عملی زندگی میں یہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ جو چیز فائدہ نہ پہنچائے اس کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ ہم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس معاشرے کے لیے مفید نہیں ہیں، اس دیش کے لیے مفید نہیں ہیں، اس ملک کے لیے مفید نہیں ہے، یہاں کے جینے والے لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے، آپ جن کے درمیان رہتے ہیں ان سے آپ کا فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپ کی اس دنیا کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ کو کسی بھی وقت ختم کیا جا سکتا ہے، آپ برباد کر دیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو مفید بنا کر اس دنیا میں رکھا ہوا ہے، آپ سے روشنی پھیل رہی ہے، آپ سے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ دنیا کی سنت ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ جو قرآن اتارا گیا ہے اس قرآن کی سچائی یہ ہے، اور پوری انسانی تاریخ بتلاتی ہے کہ فائدہ پہنچانے والی قوم برباد نہیں کی جاتی۔ اس ہندوستان میں مسلمانوں سے نسبتاً بہت زیادہ کم تعداد میں عیسائی جیتے ہیں، اور ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ عیسائی کو صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ عیسائی دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو مفید بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہاسپٹل ان کے ہیں، اسکولز ان کے ہیں، نرس ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں، یہ سارے فائدے انہوں نے دنیا کو دیا ہوا ہے، اور جو قومیں فائدہ دیتی ہیں ان قوموں کا اعتبار وقار ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، انہیں عزتیں ملتی ہیں۔ اگر ہم مسلمان بھی اپنی زندگی میں وقار، احترام چاہتے ہیں تو ان کی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہمارا تو یہ مذہبی فریضہ بھی ہے، ہمارا تو یہ دینی فریضہ بھی ہے۔ اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا وجود فائدہ مند وجود ہو، ہم سے لوگوں کا فائدہ ہو، انسانیت کا فائدہ ہو، ہم جہاں رہیں وہاں روشنی بن جائیں، تو انشاءاللہ یہ ہندوستان
ویسے ہی ہمارے لیے آنسو بہانے لگے گا۔ اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی فرقہ وارانہ فساد ہو جائے اور 10 15 20 100 مسلمان مار دیے جائیں تو جتنے لوگ ہوں گے نبقیہ ہندو وہ آ کر کے آپ سے زیادہ روئیں گے، کیونکہ ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے ایسے لوگوں کو مارا ہے جن کی وجہ سے ہمارا فائدہ ہو رہا تھا۔ جب محمد بن قاسم کو سلیمان کے حکم کے مطابق ہندوستان سے واپس جانا پڑا تو سندھ کی تاریخ پڑھنے والے لوگ جانتے ہوں گے پوری کی پوری ہندو قوم محمد بن قاسم کے سامنے آ کر باضابطہ رونے لگی۔ کیوں؟ یہ جو قوم رو رہی تھی تو باضابطہ کیوں رو رہی تھی؟ اس لیے رو رہی تھی کہ محمد بن قاسم جس پیغام کے ساتھ ہندوستان آئے تھے اس پیغام سے، مسلمانوں کے اخلاق و کردار سے، ان کی حکومت کرنے کے انداز سے یہاں کے عام ہندوؤں کا فائدہ ہوا تھا۔ ان کے اوپر جو بیڑیاں لگی ہوئی تھی پاؤں میں، وہ بیڑیاں ہٹی تھیں، ان کو آزادی ملی تھی، ان کو زندگی میں فائدہ ملا تھا ان سے۔ تو جب یہ مسلمان جانے لگے، محمد بن قاسم جانے لگے، تو ان کی آنکھوں نے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا اور کہا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ آج بھی اگر مسلمان ہندوستان کا سمجھدار، پڑھا لکھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ، بہترین صاحب حیثیت مسلمان اپنے آپ کو اس سماج کے لیے مفید بنا لے تو یہ قوم انشاءاللہ آپ کے لیے ویسے ہی روئے گی جیسے محمد بن قاسم کے لیے رو رہی تھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حاضرین، شیخ محترم سے اس موضوع پر بڑی اچھی باتیں سماعت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں پیش کی گئیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں سماج اور معاشرے کے لیے اور انسانیت کے لیے مفید بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رکھے، استقامت دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔